نصیحتوں میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج ایک اہم موضوع ہے جو ہم سب کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور سیکھیں گے، کیونکہ وقت نزدیک ہے اور ہم اپنے آپ کو خدا کی طرف نہیں لاتے، دنیا داری کی خواہشات میں اور ان کی عیش و عشرت کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں۔ جب ہم ماضی اور مستقبل کی بات کرتے ہیں تو خداوند کے زندگی بخش کلام میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو خداوند نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے، اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں وہ اس کے بارے میں خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلام کیا۔ تو ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے خدا کے کلام کو پورا نہیں کرتے۔ ہم خدا ان کے کلام کو وقت نہیں دیتے، ہم خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ہمیں اپنی روحانی زندگی میں بڑھنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی روحانی زندگی میں خدا کے حضور جانے کے لیے ہمیں روحانی ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جب دنیا داری کی باتوں میں، دنیا داری کے کاموں میں ہم جب پھنسے ہوتے ہیں تو ہم خدا کی طرف رجوع نہیں لا سکتے۔ اور میں جب ماضی اور مستقبل کی بات کرتا ہوں تو ہم اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم جو ہے، جس کو 400 سال کے بعد خدا نے ان کی چیخ و پکار کو سنا اور ان کو فرعون کی غلامی سے، اس کی ظلم سے، اس کے جو ظلم تھا فرعون کا، اس سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نکالا۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی مثال نہیں کہ وہ جب وہاں پر خدا کا ان کے اوپر ہاتھ تھا، جب خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے کلزم کے 2 حصے کر دیے، بحر کلزم سے ان کو راستہ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کلزم کو کراس کر کے جب وہاں سے گزر کے کنعان کی طرف ان کا سفر جاری تھا تو خدا نے اپنے لوگوں کو سنبھالا۔ لیکن وہ بنی اسرائیل کی قوم، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، وہ ماضی کو اپنی زندگی میں نہیں بھولے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے جلال کو بھی دیکھا۔ خدا نے ان کو بہت ساری اپنی قدرت کو ان کے اوپر ظاہر کیا، اور انہوں نے اس کو خدا کے کلام کی طرف، خدا کی طرف رجوع نہ لایا، لیکن ماضی کو ان کے ذہنوں میں، ان کے خیالات میں وہ مصر کی جو رونقیں تھیں، مصر کے جو کھانے تھے، ان کو اس کی زیادہ فکر تھی۔ جو خدا نے ان کو من مرسایا اس کا شکر ادا نہیں کرتے گئے، اور خدا نے ان کے لیے وہ ان کا جو 40 دن کا سفر وہ 40 سال تک چلا گیا۔ یہ صرف ان کی ماضی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی میں ماضی کو نہیں چھوڑا تھا، ماضی کو وہ اپنے ساتھ لیے تھے، خدا کی طرف وہ نہیں بڑھ رہے تھے اور ماضی کی طرف ان کا دھیان تھا۔ تو اسی طرح خدا نے اپنے فضل والے ہاتھ سے ان کو سنبھالا، اور انہوں نے جو 40 دن کا سفر 40 سال میں کیا کنعان کی طرف، تو ان کا توجہ کنعان کی طرف نہیں تھی، ان کی توجہ وہ مصر کی طرف تھی۔ وہ مصر کو زیادہ یاد کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ماضی تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم ان کو اپنی زندگی میں ماضی کے طور پر ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں، ہم اپنی روحانی زندگی کی طرف نہیں بڑھتے، ہم خدا کے کلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلتے نہیں، بلکہ ہم ماضی کی باتوں کو، ماضی کی خواہشات، جو ماضی میں جو ہمارے اندر دنیا داری کی خواہشات تھیں، ہم ان کو نہیں ترک کرتے، اور اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارے کاروبار اس میں برکت نہیں آتی، اسی لیے ہماری فیملی میں امن اور سلامتی اور نہیں ہوتا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ماضی سے نکل کر آپ اپنے مستقبل کی طرف بڑھیں۔ اور مستقبل ہمارا وہ زندہ آسمانی باپ کے پاس ہے کہ ہم روحانیت میں بڑھیں اور اس کے بیٹے کی طرح اپنی صورت کو درجہ بدرجہ بدلتے جائیں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بن سکیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہراتے ہوئے، اپنے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہوئے ہم اس باپ کے پاس جو آسمان پر ہے، اس کے پاس ہم روح کی روحانی ہو کر اس کے پاس جائیں۔
کیونکہ ہم لوگ اپنی دعائیں، ہم بہت التجائیں اور بہت ساری منتیں ہم کرتے ہیں. ہم کلیسیا کے لوگ جو ہیں، کلیسیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاسٹر صاحب دعا کریں، پاسٹر صاحب ہماری فیملی کے لیے دعا کریں، ہماری جو نا کاروبار کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، تو بات تو یہ کہ دعا تو خادم کرتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے. آپ اپنی زندگی میں ماضی کی باتوں کو نہیں ترک کرتے، ماضی کے خواہشات کو ترک نہیں کرتے. اسی لیے جو نا وہ خادم کی دعا بھی آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتی. خدا کہتا ہے کہ میں اس بندے کو ماضی سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اپنے ماضی کو نہیں چھوڑتا. یہ اپنے ماضی کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. یہ میری طرف نہیں لاتا رجوع، میرے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتا، میرے آئین اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا. تو لہٰذا میں یہ آج صبح یہ آپ سے منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو جو نا خدا کی طرف لانا ہے اور روحانی قوت میں بڑھتے جانا ہے، اور ماضی کے خیالات میں ماضی کی باتوں کو چھوڑ کر ہم خداوند کی طرف اپنا دھیان لگائیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. کیونکہ وقت نزدیک ہے. خداوند اپنے بیٹے کو جلد بھیجنے والا ہے، اور وہ جلد آنے والا ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے کاموں کو، اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو، اپنے سارے جو کام ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق کریں، نہ کہ ہم انسانی سوچ رکھتے ہوئے. کیونکہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم خدا کی خاص قوم اور خاص قوم ہے. خداوند نے ہمیں خاص سر ٹھہرایا ہے. ہمیں خداوند نے سر ٹھہرایا، دم نہیں ٹھہرایا. جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو خدا نے ہمیں سر ٹھہرایا، دم نہیں ٹھہرایا. تو ہمیں سر بننے کی ضرورت ہے، ہمیں جو نا دم بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس دنیا میں اگر رہیں گے، اس دنیا کی خواہشات میں رہیں گے، تو دم بن کر رہنا پڑے گا. آپ کبھی بھی سر نہیں ہو سکتے. اور میں چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے کلام پر توجہ کرنی ہے. خداوند کے زندگی بخش کلام کو پڑھنا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لینا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ بنی اسرائیل کی قوم نے کتنے اپنی جو نا 40 دن کے سفر کو 40 سال لگا دیے. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے ماضی کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے اپنے خیالات اور مصر کی باتوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکالا تھا. کیونکہ مصر سے نکال کے خدا نے انہیں کنعان کی طرف جب ان کا رخ کیا تو ان کے لیے یہ بھلائی تھی کہ وہ کنعان میں جائیں، اس شہر میں جائیں جہاں پر خداوند نے انہیں برکت دی اور خداوند نے وہاں پر ان کو سرفراز کیا. تو میرے عزیزو، ہمیں بھی اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ہماری زندگی میں بھی ہم بہت ساری ایسی کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں خواہش، جب ہم خدا کے کلام کے اوپر پورا عمل کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم پورا عمل کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی دنیاوی خواہش، ماضی کی کوئی ایسی بات جس کو ہم اپنی زندگی سے ترک نہیں کرتے، تو ہماری زندگی میں کلام کام نہیں کرتا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الیشا نے اس نعمان کوڑی کو کہا، اس کو کہا کہ جا کر تو جو نا 7 گوتے لے. اور اس نے جب 7 گوتوں کی جب بات ہوتی تو اس کو 7 گوتے بولے تھے. تو اس نے پہلا گوتا جب لیا تو اس کا کوڑ صاف نہ ہوا. اس نے دوسرا لیا تو پھر بھی اس کا کوڑ صاف نہ ہوا. تو تیسرا لیا تو بھی نہیں. چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں جب اس نے اپنے آپ کو ڈپ کیا اور اس نے جب گوتا لیا، تو جب وہ 7واں گوتا لے کے اوپر ہوا تو اس کا جو اس کا کوڑ تھا وہ جاتا رہا، اور اس کا بدن ایک بچے کے ایک نیو بورن یعنی کہ پیدائشی بچے کی مانند اس کی جلد، اس کا جسم ہو گیا. تو اس نے جب کلام کو پورا کیا تب اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی تب تبدیلی آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام میں جو نا مسرور کرتے ہیں. ہم جب خدا کے کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، کلام کو پورا کرتے ہیں، ادھورا نہیں چھوڑتے. کلام کو پڑھیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی بسر کریں اور خدا کی مرضی کو جانیں، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہیں کہ خدا ان کو کیا پسند ہے. تب آپ کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا. وہ خدا کی طرف آپ کا رستہ جو ہے نا وہ گامزن آپ یعنی کہ خدا کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے.
آپ خدا کی طرف ترقی کریں گے، روحانیت میں ترقی کریں گے، تاکہ خدا کے کلام کے مطابق آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں ماضی کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلا سکتے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے زندگی کو بدلیں۔ تمام عزیزوں، میں آپ سے آج یہ سب آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ اپنی ماضی کی باتوں کو چھوڑیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں دیکھیں، آپ اپنے مستقبل کے بارے میں چھوڑیں۔ ہم مسیح لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ آسمان ہے، آسمانی باپ کے پاس، جو اس نے ہمارے لیے گھر بنائے، اس میں ہمارا مستقبل ہے، نہ کہ اس دنیا داری میں۔ یہ دنیا داری جو نا یہ تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے اور وقت نزدیک ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ خدا کے کلام پر توجہ کریں، آپ ماضی کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ جب بھی کوئی بیٹی بیٹا، اگر کسی کی شادی ہوتی ہے، کوئی شادی شدہ جوڑا ہے، تو اس کے لیے بھی جب وہ بے اولاد ہے، جب وہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں، اس کے پاس جاب نہیں، اس کے پاس جتنی بھی خدا کی برکتیں وہ نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے دونوں میں سے کسی نہ کسی نے، ایک نے ماضی کی باتوں کو اپنی زندگی سے ترک نہیں کیا۔ وہ ماضی کے خیالات میں ابھی تک بھی ہے، وہ اپنی ماضی کی باتوں کو ترک نہیں کر رہا، اس لیے ان کی زندگی میں خدا کام نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ میری طرف بڑھے، یہ میری طرف رجوع لائے اور میرے کلام کو اپنی زندگی میں لے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ خداوند آپ سب کو آج کی سب بڑی برکت دے، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت استعمال کرے۔ جتنے بھی عزیزوں یہ آج کا کلام زندگی بخش جن کی زندگی میں کام کرے، وہ خداوند ان کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور آپ کلام کی طرف توجہ کریں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، بہن بھائی، اگر کوئی شادی شدہ نہیں تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اگر کوئی شادی شدہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اور اپنے جو نا تمام عزیزکاروں کے لیے بھی، یہ ایک دوسرے کے لیے یہ خدا کے کلام کو شیئر کرنے کا سبب بنے، تاکہ وہ کلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں اور ہمیشہ خداوند سے برکات کو حاصل کریں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آج کے بابرکت کلام کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند آج کے زندگی کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔